إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشرتی مسائل میں موجودہ دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ نوجوانوں کے اندر والدین کے بارے میں بغاوت، بدتمیزی اور اس طرح کے معاملات کا پیش آ رہا ہے. بحیثیت مسلمان والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، آج ہم اس پہ چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم پر حق ہے، حقوق اللہ ہے. اللہ کا ہم پہ حق کیا ہے؟ یہ میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے. اللہ کا ہم پہ کیا حق ہے؟ یہ پچھلے جو میرے دروس ہوئے ہیں ان میں نے سب سے پہلے اسی موضوع کو بیان کیا ہے کہ اللہ کا ہم پہ حق کیا ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنایا جائے. اللہ کی توحید کو ماننا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان کو جاننا، ان کو اپنانا، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اور عبادت کا مفہوم بھی بیان کیا تھا. اللہ کے حق کے بعد مخلوق میں سے جس کا حق سب سے زیادہ ہے وہ ہے والدین. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ذرا توجہ کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ بقرہ سے شروع ہو جائیں، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورۃ انعام میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا اور اس کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حق یہ سب سے اولا، سب سے پہلے ہے. اور اللہ کے حق کے بعد ایک موحد کلمہ گو آدمی، اس کے لیے سب سے زیادہ جس کا حق ہے اس پر وہ ہے اس کے والدین. حدیث میں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے. فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ
اچھا رویہ اختیار کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی بات کو ماننا۔ والدین، بر الوالدین میں کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا، ہر طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا خرچ کرنا، ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے دکھ سکھ میں ان کا شریک بننا، ان کے دل کی باتیں جو ہے نا ان کا بوجھ ہلکا کرنا، یہ سارا بر الوالدین میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کا کتنا زیادہ مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب کا حکم ہے کہ تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک تمہیں زندگی کے اندر مل جاتے ہیں، ان کی صحبت حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہیں کہتے، اف تک نہیں کہتے۔ اور عربی کے اندر کسی کو ڈانٹنے کے لیے یا اس کی تردید کرنے کے لیے اف سے ہلکا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کو آپ ناپسند کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کہتے ہو۔ تو والدین کے سامنے اف تک نہیں کرنا، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے نزدیک، پوچھنے والے نے سوال کیا کہ کون زیادہ میری صحبت کا حسن سلوک کا حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا والد۔ آج ہمارے نوجوان یہ بڑی یعنی کہ شکوہ کرتے ہوئے کیا دیتے ہیں، والدین ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ حالانکہ اتنی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، والد اپنی ساری زندگی اولاد کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ جب سے اولاد پیدا ہوتی ہے کبھی سوچا ہے ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے؟ بچہ بیبی چھوٹا ہوتا ہے، بستر گیلا کر دیتا ہے، خود جو ہے وہ گیلے بستر پر لیٹ جاتی ہے، بچے کو جو ہے وہ سوکھے بستر پر لیٹاتی ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے بچہ بیمار ہو جاتا ہے، ساری رات ماں جو ہے وہ بیدار رہ کر اپنے بچے کی کیئر کرتی ہے۔ کتنے ایسے والدین کبھی گزرا کرو جناب ہاسپٹل کے سامنے سے، سول کے سامنے سے دیکھا کرو، باہر فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ ہیں، ان کے بچے بیمار ہیں، وہ اندر داخل ہیں، اور یہ والدین باہر کہیں ہاسپٹل کے برآمدے میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوتے ہیں، سردیوں کی راتیں بھی وہاں گزارتے ہیں۔ کن کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اور یہ اولاد جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کیا؟ بھول گئے ہو؟ سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں اور ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے، باپ اپنے بچے کے لیے کیا کرتا ہے، رات کو سردیوں کی ڈیوٹیاں کرتا ہے، گرمیوں میں دھوپ میں کھڑا ہو کر کام کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے اپنی اولاد کی خاطر۔ اگر صرف اپنا تن من ہو تو کیا ہے، 2 روٹیاں کمانے کے لیے، 2 روٹیاں کھانے کے لیے بندے کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ یہ ساری اپنی توانائیاں صرف کرتا ہے، اپنی محنتیں صرف کرتا ہے، اپنے بال سفید کر لیتا ہے، اپنی صحت داؤ میں لگا لیتا ہے، کس کے لیے؟ کہ میری اولاد جو ہے اس کا مستقبل اچھا بن جائے۔ اور جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو اولاد کہتی ہے ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ تیرے کو رہنے کے لیے جگہ عطا کیا، تیرے کو کھانے پینے کے لیے دیا ہے، تو بھول گیا ہے؟ تو چھوٹا سا ہوتا تھا، تیرے کو بولنا نہیں آتا تھا، تیرے کو خوش کرنے کے لیے وہ خود توتلا بن جاتا تھا۔ دیکھا نہیں ہے والدین اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، باپ بھی ماں بھی اسی انداز میں، توتلے انداز میں ان سے بات کرتی ہے اپنے بچوں کی خوشنودی کے، اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تیری انگلی پکڑ کر سکول لے کے جانے والا کون ہے؟ تیرا بیگ اٹھانے والا کون ہے؟
اتنے سال تو وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اپنی تعلیم کے لیے اس طرح ڈیوٹی نہیں سر انجام دیتا جتنے سال وہ بچوں کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ ان کو سکول چھوڑنا لینے کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ اور آج تو بڑا ہو گیا ہے اور تو کہتا ہے میرے والدین نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو نے والدین کے مقام و مرتبے کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے والدین کی قدر ہی نہیں کی۔ یہ تو مسلمان والدین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیے ہیں، اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہے؟ اللہ پاک نے تو حکم دیا ہے کہ اگر والدین کافر بھی ہوں غیر مسلم بھی ہوں تو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تجھے اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر تو تب بات نہیں ماننی، شرک پہ بات نہیں ماننی، شرک پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ شرک پہ والدین بھی ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کا حق ہے اور اللہ کا حق پہلے ہے، لیکن مخلوق کے حق میں سے جو مخلوق کا حق ہے وہ سب سے اول والدین کا حق ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اگر وہ تجھے شرک پر آمادہ کرتے مجبور کرتے ہیں تو شرک تو نہیں کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں معروف طریقے دستور کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کے ضروریات کو پورا کر، ان کی بات کو مان، ان پہ خرچ کر، ان کی خدمت کر۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی والدہ جو تھی یہ مسلمان نہیں تھی۔ جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں آ گئے ہیں تو یہ جو صلح حدیبیہ کا پیریڈ تھا، اسی دوران وہ مکہ سے ملنے کے لیے ان کے پاس مدینہ آئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ اسماء یہ دونوں باپ کی طرف سے سکی بہنیں ہیں، مائیں دونوں کی مختلف ہیں۔ سیدہ عائشہ کی والدہ ام رومان جو ہے وہ شروع سے مسلمان تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری والدہ آئی ہے اور وہ میرے ساتھ ملنے کا شوق اور رغبت رکھتی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اس کے ساتھ میں ملوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ والدین میں سے اللہ نہ کرے کہ کسی کے والدین وہ غیر مذہب ہوں، غیر مسلک ہوں۔ آج ہمارا اگر مسلکی اعتبار سے بھی تھوڑا سا ذہنی فرق ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں چونکہ میں تو توحید کا ٹھیکیدار ہوں، والدین میرے جو ہے وہ بات نہیں مانتے، وہ شرک کرتے ہیں یا وہ راہ راست پر نہیں چلتے، سنت پر نہیں چلتے، تو میں چونکہ توحید پرست ہوں اس لیے جو ہے نا بات مجھے والدین کی پرواہ کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر وہ آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو تب تک گنجائش ہے کہ ان کی بات بلکہ حکم ہے کہ تب تک ان کی بات نہیں ماننی اس مسئلے میں۔ باقی دنیاوی اعتبار سے وہ جو بات کہتے ہیں ان کی بات کو ماننا ہے۔ ترمذی کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک عورت سے شادی کی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی اس بیوی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ اس کے اندر کوئی اخلاقی برائی یا کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس عورت سے محبت کرتا تھا، مجھے وہ محبوب بھی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو طلاق دے دو، کہ میں تو طلاق نہیں دوں گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی میں فلاں عورت سے نکاح کیا ہے، میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا باپ عمر کہتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں، میں اس کو طلاق دے دوں، آپ فرمائیے میں کیا کروں؟ توجہ طلب بات ہے، میں کیا کروں؟ ایک طرف بیوی ہے، دوسری طرف باپ ہے۔ فرمایا اطیع اباک، اپنے باپ کی بات مان لے، اپنے باپ کی بات مان لے۔ آگے فقہی اعتبار سے اس میں کئی مسئلے ہیں
کہ کس وقت جو ہے وہ بیوی کو والدین کے کہنے پہ چھوڑا جا سکتا یا نہیں چھوڑا جا سکتا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنے باپ کی بات مان لے، حالانکہ بیوی سے محبت ہے لیکن پھر بھی کہا کہ بیوی کو چھوڑ دے۔ آج ہم تو اگر کوئی معمولی سی بات ہمارے والدین نہیں مانتے، ہماری مرضی کے مطابق وہ رشتے کی بات نہیں کرتے، تو ہم تو اس سے والدین سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ساتھ پڑھنے والی کالج یونیورسٹی میں یا فون پہ بات کرنے والی ایک مرتبہ نے یہ کہہ دیا کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں معافی ہی یہی ہے؟ ایک فون کال یا ایک سمسٹر کی دوستی، وہ تم والدین کی 20-25 سال کی عمر کی محبت، اس کی قربانیاں سب کو اگنور کر دیتے ہو، سب کو چھوڑ جاتے ہو، سب کو بھول جاتے ہو۔ اور والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے، کبھی بھی والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی برا فیصلہ، کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ اگر ایک والدین اپنی بیٹی کے بارے میں رشتے کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں، بتائیں اس کی پریشانی کس کو ہوگی؟ اگر کسی غلط جگہ پر بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں، بیٹی کا روٹ کے ماں باپ کے گھر پہ آتی ہے، پریشانی کس کو ہوگی؟ بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، پریشانی کس کو ہوگی؟ یہ مکافات عمل ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج جیسا کرو گے کل تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ آج اگر والدین کی قدر کرو گے، والدین کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تو یہی ہے ہماری اولاد نیک ہو، نمازی ہو، قرآن پڑھنے والی ہو۔ ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ اولاد بھی تو ہمیں دیکھ کر ہی کرے گی نا جو کچھ کرے گی۔ ہم اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو خود بھی نیک بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر بری عادتیں نہ ہو تو ہم خود بھی بری عادتیں چھوڑ دیں۔ ہماری اولاد نمازی ہو، ہم خود بھی نمازی بنیں، خود نماز کے لیے اٹھ کے آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں، اولاد نمازی بنے گی۔ یہ طبقاتی فرق ہر معاشرے کے اندر رہا ہے اور رہتا ہے اور ہوتا ہے۔ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کا کیا سلوک ہے اولاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں؟ بچپن میں وہ دنیا کے مال کے پیچھے، دنیا کمانے، ہماری لائف سٹائل اچھا ہو جائے، ہمارا سٹیٹس برقرار رہے، دنیا کی سہولتیں، عیشیں، آرام، ان کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی خاطر ڈبل ڈیوٹیاں، بیوی بھی ڈیوٹی کرتی ہے، باپ بھی ڈیوٹی کرتا ہے، اور بچے کس کے سپرد ہوتے ہیں؟ بچے آیا کے سپرد ہوتے ہیں، یا پھر آج کل ڈے کیئر سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ چھوٹا بیبی بچہ ہے، اس کو چھوڑ دو، دوسروں کے ہاتھوں میں دے دو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی بچے جنہوں نے نہ ماں کی محبت دیکھی ہوتی ہے، نہ ماں کی چھاتی کا لمس محسوس کیا ہوتا ہے، جو غیروں کے ہاتھوں میں پلے ہوتے ہیں، فیڈر ڈبے پہ پلے ہوتے ہیں، آیا کے ہاتھوں جنہوں نے کھیلا کودا ہوتا ہے، ان کو والدین کی محبت کیا ہوگی؟ ان کے دل میں کیا احساس ہوگا والدین کا؟ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب یہ بڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کی امنگ یہ ہوتی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے ہمارا بیٹا افسر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچے۔ بیٹا عہدے پر پہنچ جاتا ہے، آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے اپنی زمینیں بھی بیچ کر بیٹے کی تعلیم پر لگائی، اس کو کینیڈا بھیجا، اس کو جرمنی، امریکہ بھیجا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے، کہتا ہے تم نے بھی پیسہ خرچ کیا، میں بھی پیسہ خرچ کروں گا۔ میرے بچپن میں تمہارے پاس ٹائم نہیں تھا، تمہارے بڑھاپے میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں پھر؟ یا کوئی کیئر کرنے کے لیے آیا رکھ دیں گے، یا کوئی اور آدمی رکھ دیں گے، یا پھر جو ہے وہ اولڈ ہوم کی زینت بنا دیں گے کہ چلیں آپ نے بچپن میں ان کو کیئر سینٹر چھوڑا، انہوں نے بڑھاپے میں آپ کو اولڈ سینٹر چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہی ہے، مکافات عمل ہے۔ آج جیسا کرو گے کل ویسا ہی کاٹو گے، آج جو بوؤ گے کل وہی کاٹو گے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں نا، ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وہ حدیث شروع رمضان سے سنتے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے، 3 سیڑھیوں پہ آمین آپ نے کہا،
رمضان کے متعلق ہم نے بڑی کوشش کی ہے، محنت کی ہے کہ رمضان گزرے اور ہم بالکل دھلے دھلائے صاف ستھرے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں. ہے نا بھی؟ ہر ایک کی کوشش ہے، کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس حدیث کا دوسرا حصہ اس پہ بھی کبھی غور کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جب رونق افروز ہوئے، آپ نے پہلے سٹیپ پر پاؤں رکھا، آمین کہا، دوسرے سٹیپ پر پاؤں رکھا، آمین کہا، تیسرے پہ آمین کہا. صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آج خلاف معمول، پہلے تو کبھی ایسا نہیں تھا، آج آپ منبر پر چڑھتے جا رہے اور آمین کہتے جا رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے. کیا پیارے نبی، آپ کی امت کا وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو اپنی زندگی کے اندر پایا اور اپنے رب کو نہ منایا اور رب کو راضی کر کے جنت کو حاصل نہ کر لیا، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. مختلف الفاظ ہیں، کہیں کہ اس کے ناک خاک آلود ہو. میں نے اس پہ آمین کہا. بدعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل. آمین کہنے والے کون ہیں؟ رسول امین. تو جس بدعا پر اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں، آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے. اور دوسرے سٹیپ پر جبرائیل علیہ السلام نے کہ وہ آپ کی امت کا وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو پایا اور ان کو راضی کر کے، خوش کر کے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لیا، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. میں نے اس پر بھی آمین کہا. رب کو ناراض کر، والدین کو ناراض کر کے ہم رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں. صحیح حدیث نبی علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا، فی رضا الوالدین رضا اللہ وفی سخط الوالدین سخط اللہ. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. والدین کو خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، والدین کو خوش کر لو. والدین کو ناراض کر کے چاہے حج کر لو، عمرے کر لو، دیگر عبادتیں کر لو، اللہ راضی نہیں ہونے لگا، اللہ خوش نہیں ہونے لگا. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو والدین کو خوش کر لو. اللہ نے موقع دیا ہے زندگی کے اندر، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور والدین موجود ہیں. کیا ہے ہماری خواہشات؟ کیا ہیں؟ کس وجہ سے ہم والدین کو ناراض کرتے ہیں؟ کہ ہمارے والدین ہماری مرضی کے مطابق ہماری بات نہیں مانتے. یہی وجہ ہے. آپ کو کیا پتہ ہے؟ اور میں آج یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بے راہ روی کو پھیلانے کے لیے ان والدین کے خلاف بچوں کو اکسایا جاتا ہے، ان کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں دنیا کی رنگینی ڈراموں کی صورت میں. اور بھائی ڈرامہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کوئی شخص جو ہے وہ ایسے ہی عارضی طور پر، کیا کہتے ہیں، آرٹیفیشل طور پر، مصنوعی طور پر کوئی ایسی حرکتیں کر رہا تو اس کو کہتے ہیں یہ ڈرامے بازی ہے، ڈرامہ کر رہا، کہ حقیقت نہیں ہوتی. ڈرامہ حقیقت نہیں ہوتی. یہ جو کچھ ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے نا کہ دوستیاں کر کے اور پھر جو ہے وہ دنیا کی ساری عشائشیں، آرامتیں، سہولتیں حاصل ہو جاتی، یہ ڈرامے ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہے کہ جو والدین سے بغاوت کر کے، دوستیاں کر کے شادیاں کرتے ہیں، ان کی زندگی کتنی اجیرن ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں ہوتی. جو بچی اپنے والدین سے بغاوت کر کے گھر چھوڑ کر نکل کر جاتی ہے، آگے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تانا اس کو یہ ملتا ہے جو اپنے باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے بنی، میری کہاں بنے گی؟ وہ والدین جس نے اس کو بچپن سے پالا، اس کی پرورش کی، اس کو سکول پڑھایا، اس پہ خرچ کیا، اس کے ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، یہ اپنے والدین کے ساتھ بے وفائی کر کے ان کو چھوڑ کر آ گئی ہے، تو میرے ساتھ وفا کہاں کرے گی؟ اور ہوتا بھی یہی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے لیے پیچھے سے بھی وہ کشتیاں جلا کر آئی ہوتی ہے اور آگے بھی راستے بند ہوتے ہیں، یا تو اسے منڈی کا مال بننا پڑتا ہے یا پھر خودکشی کرنی پڑتی ہے. اس کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی لڑکوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ جو لڑکے جو اپنے والدین سے بغاوت کر کے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے اس دوستی کے چکر میں جو ہے وہ شادیاں کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، والدین کی پرواہ نہیں کرتے، پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے.
اس لیے یہ موجودہ دور کے اندر والدین کے ساتھ بدسلوکی، والدین کی نافرمانیاں، یہ ڈراموں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی خوش قسمتی ہے کہ اگر والدین کی دولت نصیب کی ہے، اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ پوچھو ان سے کہ جب یہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، پھر احساس ہوتا ہے۔ جن کو ٹھوکریں لگی ہیں ان سے پوچھئے ذرا والدین کی کیا قدر و قیمت سے۔ اور جو بندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان سے صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو، آپ والدین کو ناراض کر کے آئے ہوں، والدین سے غصہ کر کے آئے ہوں اور ہاتھ پھیلا کے رب سے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں اور یہ امید لگائے بیٹھے ہوں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر والدین کی خدمت کرو۔ وہ حدیث غار، معروف مشہور حدیث کے جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے پھر اس مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا تھا، تو اپنے ان اعمال کا واسطہ دیا تھا جو انہوں نے رب کی رضا کے لیے کیے تھے۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور ایک رات کیا ہے وہ بکریاں، ایک دن بکریاں چراتے چراتے دور نکل گیا، اور جب واپس آیا ہے، پہنچا ہے تو والدین سو چکے تھے، اور اس کا یہ معمول تھا کہ آ کر بکریوں کا دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ اس دن اتفاق سے والدین جو ہے وہ سو گئے، اور اس نے والدین کو جگانا بھی گوارا نہ کیا، پسند نہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بچے میرے پاؤں میں بلبلا رہے تھے، دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میری یہ عادت تھی کہ میں پہلے والدین کو پلاتا تھا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا، اور آج بھی میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ چلے ٹھیک ہے والدین اگر سو گئے تو ابھی اٹھ جائیں گے، میں ان کو دودھ پیش کروں گا، ابھی اٹھ جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں گے۔ کتنی دیر انتظار کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! آج اگر ہمارے والدین نے ہمیں کسی کام کے لیے کہا ہو نا، تو 1-آدھا گھنٹہ انتظار کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، باپ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے، تو بچے جب باپ پہنچتا ہے تو بچے آگے ہائی پارا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ نہیں ہماری چھٹی کب سے ہوئی ہے، ہم ادھر کھڑے ہیں، آپ لینے کے لیے نہیں آئے۔ یہ آج ہمارے بچوں کی یہ حالت ہے، چھوٹے بچے بھی اس طرح کی بدسلوکیاں کرتے ہیں۔ تو آپ کتنے دیر انتظار کیا ہوگا؟ پوری رات کھڑا رہا، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر پوری رات کھڑا رہا ہے، صبح وہ خود بیدار ہوئے ہیں تو ان کو دودھ پیش کیا ہے۔ یہ عمل اللہ رب العالمین کو بھی اتنا پسند آیا کہ جب اس عمل کا واسطہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے کہ جو غار کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور غار کا منہ بھی بند ہو چکا تھا، اللہ رب العالمین نے اس غار سے نکلنے، اس کی دعا کو قبول کر کے اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ تو جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی مشکلات سے بھی نکال دیتا ہے۔ اور جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، علامہ منذری نے صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، موقوفاً ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حوشب رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے ایک بستی کے پاس سے گزرے، جب ان کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ عصر کے بعد ایک قبر جو ہے وہ کھلتی ہے، پھٹتی ہے، اور اس سے ایک گدھے نما گردن نمودار ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ اور جو ہے وہ گدھے کی طرح ہے، باقی جسم جو ہے وہ انسانی جسم ہے، اور وہ تین مرتبہ گدھے کی طرح ہنہناتا ہے، آواز نکالتا ہے، اور پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے۔ بڑے پریشان ہو گئے۔
پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک عورت نے بتایا کہ وہ فلاں عورت جو سوٹ کاٹ رہی ہے نا، یہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ کہتے میں ان کے پاس گیا، میں نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے کہ یہ سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا شرابی تھا، شراب پیا کرتا تھا، میں اس کو منع کیا کرتی تھی، بار بار اس کو منع کرتی تھی۔ تو ایک دن یہ مجھے کہنے لگا کہ کیا تو گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہیں، شراب نہیں چھوڑی اس نے، اور یہ مر گیا، عصر کے بعد مرا، اور جس دن سے مرا ہے اس دن سے کنٹینیو ہر روز اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد اس کی قبر جو ہے وہ کھلتی ہے اور اس سے یہ سر گدھے کی طرح نکالتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ گدھے کی طرح بنا ہوا ہے اور گدھے کی طرح آوازیں نکالتا ہے 3 مرتبہ، اور پھر جو ہے وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ویسے اس کے بارے میں مجھے فی الوقت نص تو یاد نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے بھی اپنی یہ مختصر سی زندگی میں اتنا دیکھا ہے کہ یہ گناہ ایسا ہے، والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی، یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ پاک اس کی سزا دنیا میں لازمی دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قدر کر لو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت دی ہے۔ جب یہ دولت ہاتھ سے چھن جاتی ہے پھر پیچھے کچھ نہیں ہوتا پچھتانے کے علاوہ، پھر بندہ کرتا ہے میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، یہ بعد میں جو ہے وہ قبریں پکی کر لو، ٹیلیں لگا لو، ان کی طرف سے جو ہے وہ دیگیں چڑھا لو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر فائدہ دنیا کا لینا ہے، آخرت کا لینا ہے، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر والدین کی دولت دی ہے تو ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر لو، وہ راضی تو رب راضی۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو اور اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا